السلام علیکم، میرا نام ہے محمد اسامہ اور یہ ہے میری پہلی ویڈیو۔ تو میرے چینل کا نام ہے التاریخات اور میں نے نیو چینل بنایا ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو مختلف شہروں کی، مختلف ملکوں کی، مختلف کریکٹرز جو کہ ہسٹری میں گزر چکے ان کی تاریخ کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اور میری ایفرٹ اچھی لگے تو مجھے سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری پہلی ویڈیو کا ٹاپک ہے ملتان۔ ملتان جسے شہر اولیاء بھی کہا جاتا ہے، ملتان ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ میرا تعلق بھی ملتان سے ہے، اس لیے میں ملتان سے سٹارٹ کرنے والا ہوں۔ اور آثار قدیمہ کے مطابق ملتان 5 سے 7 ہزار قبل مسیح سے پہلے آباد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملتان نے ماضی میں بے شمار اتار چڑھاؤ دیکھے۔ ملتان ان قدیم ترین شہروں اور ان قدیم ترین خطوں میں شمار کیا جاتا ہے جس نے اپنے ماضی میں فرعونیت دیکھی، اپنے ماضی میں بتوں کو خدا کہتے دیکھا، اپنے ماضی میں اس طرح کے لوگ دیکھے جو خود کو خدا کہلواتے تھے، اپنی پوجا کرواتے تھے۔ مثال کے طور پہ مصری فرعون۔ ملتان تب بھی اپنے دامن میں لوگ بسائے ہوئے تھا جب فرعونیت عروج پر تھی، جب انسان اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، بتوں کا رواج تھا۔ ملتان تب بھی اپنے سینے میں بے شمار لوگ بسائے ہوئے تھا۔ ملتان نے پیرامڈس بنتے دیکھے۔ ملتان نے دیکھا کہ ان لوگوں نے کس طرح اتنے بڑے بڑے پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر کس طرح اتنے عظیم اور اونچے پیرامڈس بنا دیے۔ ملتان نے ان کو دیکھا، ملتان نے ان کا رہن سہن دیکھا۔ اب پیرامڈس کے بارے میں کئی لوگ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں پیرامڈ جنات نے تعمیر کیا کیونکہ انسان اس طرح کی تعمیرات نہیں کر سکتا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ دوسری دنیا سے آنے والے لوگ تھے جنہوں نے پیرامڈس کی تعمیر کی۔ مثال کے طور پہ ایلینز، وہ کہتے ہیں کہ ایلینز آئے، ایلینز نے انسانوں کی ہیلپ کی پیرامڈس بنانے میں، اور پھر وہ انسان ان کو ایلینز کو خدا ماننے لگ گئے۔ اس طرح کے ان کے مجسموں میں بھی اکثر شو ہوتا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا حقیقت ہے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ہے تاریخ۔ تو دوستو، ملتان تب بھی اپنے سینے کشادہ کر چکا تھا، انسانوں کو اپنے اوپر آباد کر چکا تھا جب یہ سب کچھ چل رہا تھا دنیا میں۔ دنیا کتنے بحران کا شکار تھی، ملتان نے دیکھا۔ ملتان کو آباد کرنے والے لوگ کون تھے؟ ان کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ وہ کہاں سے آئے تھے؟ اور ان کا پیشہ کیا تھا؟ میں آپ سب کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ ملتان کو آباد کرنے والے جو لوگ تھے ان کا قبیلہ ملی قبیلہ کہلاتا تھا۔ ملی قبیلے سے ان کا تعلق تھا اور قدیم ہند آریائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ لوگ سندھ سے لے کر ملتان تک، دریائے سندھ سے چناب کے کنارے تک آباد ہوئے۔ ان لوگوں نے اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے چناب کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی آباد کی۔ اس بستی کو شروع میں مولستان کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، مولستان یعنی کہ ملیوں کے رہنے کی جگہ یا مولیوں کے رہنے کی جگہ۔ ملتان یہ وہی قبائل ہیں جنہوں نے سکندر اعظم کے خلاف مزاحمت کی، اور اتنی بھرپور مزاحمت کی کہ سکندر اعظم زخمی ہوا اور ملتان کو فتح کیے بغیر واپس لوٹنا پڑا۔ دوستو، سکندر اعظم جیسا کہ آپ جانتے ہیں آدھی دنیا فتح کر چکا تھا۔ اس نے جب ارادہ کیا کہ ملتان کو فتح کرے تو وہ بہت غرور میں تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی آدھی دنیا فتح کر چکا تھا۔ اسے اپنی طاقت کے اوپر بہت گھمنڈ تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ملتان اس کو ناکوں چنے چپوا دے گا۔ دوستو، اس نے اپنی فوج کشی کی ملتان پر۔ ملتان کے لوگوں نے، اس وقت کے لوگوں نے بھرپور مزاحمت کی۔ ملتان واحد خطہ تھا
جو سکندر اعظم فتح نہیں کر سکا۔ کئی مہینوں کے محاصرے کے بعد اس کو ناکام لوٹنا پڑا۔ دوستو، اس کی ناکامی میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے پیارے دریائے چناب کا تھا، کیونکہ سکندر ملتان پر حملہ تو کر بیٹھا مگر اس کو یہاں کی دشواریوں کا، کٹھنائیوں کا اندازہ نہیں تھا۔ یہاں کے لوگوں نے سکندر کا جواں مردی سے مقابلہ کیا اور سکندر کو ہرانے میں، اس کو شکست تسلیم کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا دریائے چناب نے۔ جی ہاں دوستو، دریائے چناب۔ دوستو، دریائے چناب کے بے شمار سیلابوں کی وجہ سے سکندر کی فوج بہہ جاتی تھی، اس کے گھوڑے بہہ جاتے تھے، ان کی اجناس خراب ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے تنگ آ کر سکندر ناکام و مایوس یونان لوٹ گیا۔ دوستو، ملتان ایسے خطوں میں شمار کیا جاتا ہے جس کو سکندر اعظم فتح نہیں کر سکا۔ ملتان نے سکندر اعظم کو ناکو چنے چبوائے اور ثابت کر دیا کہ ملتان اپنے لوگوں کی حفاظت بخوبی کرنا جانتا ہے۔ دوستو، ویسے تو ملتان نے بے شمار اتار چڑھاؤ دیکھے، یہ تب بھی آباد تھا جب انڈس سویلائزیشن کا دور تھا۔ ملتان، میں اب کیا کہوں ملتان کے بارے میں، ہمارا پیارا ملتان۔ دوستو، اس کے میں آپ کو قلعے کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ ملتان کا مضبوط ترین قلعہ کوہنہ قاسم باغ کہلاتا ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ ملتان کے قلعے کا نام قلعہ کوہنہ قاسم باغ، قدیم ترین قلعہ کوہنہ قاسم باغ ایک دفاعی حصار نہیں بلکہ ملتان کی 5000 سے 7000 سال پرانی تہذیب کا زندہ میوزیم ہے۔ دوستو، ملتان کا یہ قلعہ ایک ایسی بلند ٹیکری پر بنایا گیا جو قدرتی نہیں تھی بلکہ ہزاروں سال سے آباد ہونے اور تباہ ہونے والی بستیوں کا ایک ملا جلا پہاڑ تھا۔ دوستو، ملتان کا قلعہ بلندی پر اس لیے بنایا گیا تھا کہ دور سے آتے ہوئے دشمن پر نظر رکھی جا سکے۔ دوستو، ملتان کا قلعہ اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے۔ یہ قلعہ ایسی ٹیکری پر آباد ہے جس کو انگلش میں ماؤنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ تھی میری پہلی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں میری ایفرٹ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ میں جانتا ہوں اس میں میری غلطیاں بھی ہیں، میری پہلی ویڈیو ہے، مجھے نہیں پتہ کس طرح شوٹ کرنی ہے، کس طرح بنانا ہے، لیکن آپ کی محبت کے ساتھ اور اپنی محنت کے ساتھ انشاءاللہ میں اس میں کامیابی حاصل کروں گا۔